بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 146۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، باب نمبر 8۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام لامک بن متول سلخ بن خنوخ کے فرزند تھے، جبکہ خنوخ تاریخ میں عموماً ادریس بن یرید بن مہلالیل بن کنین بن انوش ابن شیش بن ابو البشر آدم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوئی، لیکن قدیم اہل کتاب کے مطابق وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 146 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تاہم حافظ ابو حاتم بن حبان نے اپنی تاریخ صحیح میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت میں درمیانی فصل کے بارے میں محمد بن عمر بن یوسف وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوال کا اثبات میں جواب دیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیانی وقفے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قرون فرمایا۔ یہ حدیث مسلم نے پیش کی ہے، لیکن اس کا کہیں سے استخراج نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی حدیث آئی ہے کہ اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک قرن سے یہاں مراد 100 سال ہے۔ اس طرح وفات حضرت آدم علیہ السلام اور ولادت حضرت ادریس علیہ السلام کا درمیانی فصل 1000 سال قرار پاتا ہے۔ نیز یہ کہ اس دوران میں حضرت آدم علیہ السلام کی جملہ اولاد کا مذہب اسلام تھا۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں جو روایت بیان کی گئی ہے اس پر تمام اہل اسلام متفق ہیں۔ اس سے جو بات متبادل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اس طرح کچھ مورخین اور اہل کتاب کے اس بارے میں روایات صحیح قرار پاتی ہیں، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اسلام پر قائم نہیں رہی۔ تاہم ابن امامہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخین اور اہل کتاب کا یہ بیان ہے کہ قابیل اور اس کے بعد ہی سے آدم علیہ السلام کی اولاد اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئی تھی، غلط ہے۔ اگر قرن سے مراد بنی آدم کا ایک زمانہ یا ان کی ایک نسل لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کے بعد کئی قرونوں کے لوگوں کو بلا کر کہا اور قرن آخر میں ان کو اشاعتہ ثانیہ کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دوران میں ان کی کئی قرون یعنی نسلیں گزری، اور یہ بھی کہ اس سے قبل ان کی کئی نسلیں گزر چکی تھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو کہ میرا زمانہ خیر القرون ہے پیش نظر رکھا جائے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہی بنی آدم کی کئی نسلیں دنیا میں رہ چکی تھی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 147۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس دوران میں کئی قرون یعنی نسلیں تھیں، واللہ اعلم۔ بہرکیف نوح علیہ السلام وہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب اس زمانے کے لوگ اصنام پرستی اور ہر درجہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے جنہیں اس نے زمین پر نبوت کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اہل موقف قیامت کے دن بھی کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام، جیسا کہ ابن جبیر وغیرہ نے بیان کیا، بنورا سب تھا، اور وہ
اسی نام سے مشہور تھا۔ البتہ اس روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ البتہ اس روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت 350 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور بعض راویوں کے بیان کے مطابق وہ اس وقت 480 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ روایات ابن جریر میں بیان کی ہیں اور انہیں بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور یہ کہ ان کی قوم میں جن لوگوں نے ان کی ہدایات پر عمل کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں کاذب اور گمراہ ٹھہرایا اور ان سے معجزات طلب کیے اور تاخیر اسی کفر ضلالت میں مبتلا رہے تاان کہ ان پر طوفان عظیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا اتباع کیا تھا اور ان پر اور خدائے تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، کس طرح ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر اس طوفان عظیم اور دردناک عذاب سے بچ نکلے تھے، سو وہ ہائے آراف، یونس، ہود، انبیاء اور مومنوں، شعراء، عنکبوت، صفات، اقتراب میں تفصیلاً بیان فرمایا ہے کہ بلکہ اس قصے کی مکمل تفصیل کے ایک پوری سورت نوح بھی نازل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورت برات اور سورت ابراہیم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اور عاد و سمود کی قوموں پر عذاب انہی کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات تمام کتاب و سنت اور دوسری دینی کتب سے لی ہے، اور ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات کو مقدم سمجھا ہے اور انہی کو ترجیح دی، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیانی فصل کے بارے میں قرون کا ذکر کرتے ہوئے انہی کی روایات کا حوالہ دیا کہ اور وہی روایات بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کی ہیں۔ ویسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات قوم نوح علیہ السلام کے بعد دیگر اقوام کے بارے میں ابن جریر اور عطا کے حوالے سے پیش کی ہیں اور ابن جریر اور عطا کے حوالے سے پیش کی ہیں اور کلہیم علی الاسلام کے الفاظ یعنی وہ سب اسلام پر تھی استعمال کیے ہیں۔ ان میں یہ بھی بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایات یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ متعلقہ قرآنی آیات کے حوالے سے بیان کی ہیں، اور ان اقوام کے بعد عرب کی دوسری اقوام جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل الاصنام پرستی میں مبتلا ہوئیں، ان کے اسباب بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ان سے قبل قوم نوح علیہ السلام کے رجال صالحین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روایت اکرمہ، اسحاق، قتادہ اور محمد بن اسحاق نے بھی مذکورہ بالا حوالوں ہی سے پیش کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین کی نسلوں کے جو افراد عرصہ بعید و مدت تک اسلام پر قائم رہے اور ان کی اسنان پرستی کے آغاز کے اسباب میں سے ابی حاتم نے متعدد حوالوں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے کچھ لوگ اپنے کسی عزیز کی وفات کے بعد اس کی قبر پر اظہار افسوس اور گریہزاری کر رہے تھے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 148 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ گریہزاری کر رہے تھے اور اس کے بعد شیطان انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کر بولا کہ وہ خواہ مخواہ اس شخص کی موت پر نوحہ گناہ ہے، جبکہ وہ اس سے زندہ سلامت ان کے روبرو لا سکتا ہے۔ شیطان سے یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے
تو وہ کر کے دکھائے۔ چنانچہ شیطان فوراً اس مردہ شخص کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ گیا، پھر بولا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کے بہت سے دوسرے مردہ افراد کو بھی زندہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ پھر ان کی درخواست پر شیطان نے ایسا ہی کیا اور ان کی متعدد افراد کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ گیا، پھر بولا کہ اگر وہ چاہے تو وہ ان کے بہت سے دوسرے مردہ افراد کو بھی زندہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ پھر ان کی درخواست پر شیطان نے ایسا ہی کیا اور ان کے متعدد افراد کی شکل اختیار کر کے یک کے بعد دیگرے ان کے سامنے آتا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حیرت میں رہ گئے اور پھر شیطان کے اس مظاہرہ قدرت و اختیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خدائے واحد کی پرستش ترک کر کے شیطان کے کہنے پر اس رستے پر یعنی اصنام پرستی کے رستے پر چلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک اقوام عرب اولاد در اولاد اس کفر و ضلالت میں مبتلا رہیں، جس کا ذکر ہم نے حسب موقع اپنی کتاب تفسیر میں بلا تفصیل کیا ہے۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ درج کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ و ام حبہ نے حبشہ کے ایک طبقے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں بڑے خوبصورت تصاویر اور بتوں کے مجسمے رکھے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازمنہ قدیم میں جب کوئی مرد سال وفات پاتا تھا تو اس کی قوم کے افراد اس کی قبر پر ایک مسجد تعمیر کر دیتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہی مساجد اب طبقوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جہاں لوگ اپنے اپنے مردہ افراد کے مجسمے بنا کر انہی کی پرستش کرنے لگے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک اس کے بندے کا شر ہے۔ ان روایات کے اندر کا یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جب دنیا میں بت پرستی کی وبا عام ہوئی اور اس سے ہر طرف انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو زمین پر اپنے بندوں کی اصلاح اور اس صرف اپنی پرستش کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ مخلوق خداوندی اس شر امیز وبا سے بچ سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو متفق علیہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر پہلے پیغمبر تھے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بت پرستی سے باز آنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن ان کے کچھ متبعنین کے علاوہ سب کے سب اسی وبا میں مبتلا رہے، بلکہ ان کے متبعین کی اولاد در اولاد بھی آگے چل کر جیسے کہ سطور و بالا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس بلا کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق قوم نوح کے بت پرست جنہیں انہوں نے خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن وہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی بجائے آپ کو کاذب ٹھہراتے ہوئے اصنام پرستی پر بزد رہے، روز قیامت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں گروہ در گروہ پہنچیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ میں اپنی روح پھونکی تھی، پھر آپ کو جنت میں قیام کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت فرما دیجیے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 149 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ لیکن ان کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے وہ خود اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں کہ وہ جنت میں رہتے ہوئے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تھے، اس لیے تم اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست ان سے بھی کریں گے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اس قدر
حالت ایک غضب میں ہے کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا اور آج کے بعد شاید پھر کبھی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی شفاعت سے اپنی معذرت کا اظہار فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس حدیث سے شفاعت کو جو کافی طویل ہے، بخاری نے قصہ نوح علیہ السلام کے تحت تمام و کمال روایت کیا ہے کہ باکیف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جیسے کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا کہ حتی الامکان وہ تمام ہدایات کی تھیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کے شان ہو سکتی تھیں۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے وہی تمام باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے بیان کی تھی اپنی قوم سے بیان کی تھیں، اور جیسا کہ سورۃ انعام اور سورۃ کہف میں آیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل کرنے اور اس سلسلے میں ان سے متواتر بحث کرتے رہے تھے، جس کے بعد ان کی قوم پر طوفان عظیم کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو مذکورہ بالا طوفان عظیم میں غرقابی سے بچا لیا تھا، اور ان متعدد مستند روایات کے باصف کہ ان کی کشتی کوہ جودی تک جا پہنچی تھی جو ارض جزیرہ کا مشہور پہاڑ ہے، اور جس کے باشندوں کا ذکر ہم خلق جبال پہاڑی باشندے کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہ احمقانہ سوال کرتے ہیں کہ جب طوفان نوح میں سب کچھ اور تمام مخلوق غرق ہو گئی تھی تو پھر روئے زمین میں اتنی کثرت سے انسان کہاں سے آ گئے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا ارشاد کے علاوہ ان کے یہ ارشادات کہ ہم نے اس کی ذریت کے کچھ لوگوں کو باقی رکھا تھا، وہ ہمارے رحم و کرم کی وجہ سے بچ گئے تھے، بھول جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں 3 افراد شام، حام اور یافت بہت مشہور ہیں، اور روئے زمین پر خصوصاً حبشہ اور روم وغیرہ میں تمام اجناس انہی 3 کے نام سے مشہور چلی آتی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے کہ شام کی اولاد میں عرب اہل فارس اور اہل روم ہیں، یافت کی اولاد میں ترک سکالبہ اور یجوج مجوج ہوئے، اور حام کی اولاد میں قبط، بربر اور سوڈان کے لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شام کی اولاد میں قبط، بربر اور سودان کے لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ شام کی اولاد میں اچھے لوگ پیدا ہوئے، جبکہ یافت اور حام کی اولاد میں برے لوگ ہیں۔ حافظ ابو بکر البزر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے علاوہ ایسی دوسری کوئی مستند روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، لہذا ہم تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 150 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث کی بنیاد پر لکھا ہے، واللہ اعلم۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے ان کے ساتھ تھے جبکہ ان کا بیٹا کنعان طوفان میں غرق ہوا اور دوسرا بیٹا عابر طوفان سے قبل فوت ہو چکا تھا، اور یہی روایت صحیح ہے۔ مستند خبروں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یعنی وہ شکر گزار بندہ تھا۔ کہا جاتا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی کچھ کھاتے پیتے یا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرتے تھے، اور وہ اپنی شان نبوت پر بھی ہمیشہ اپنے پروردگار کے شکر گزار رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو اسامہ اور زکریا بن ابی زیدہ نے سعید بن ابی بردہ اور انس بن مالک کے حوالے سے یہ حدیث نبوی روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھائے تو اس کا شکر ادا کرے، پیے تو اس کا شکر ادا کرے۔ یہ حدیث نبوی مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی اور نسائی نے بھی ابو اسامہ ہی کے حوالے سے روایت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ شکر گزار وہی ہو سکتا ہے جو اپنے قول و عمل اور دل سے اپنی تمام عبادات میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ۔ باب صیام نوح علیہ السلام میں ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ ان سے سہیل بن ابی سہیل اور سعید بن ابی مریم نے ابن ابی لہیہ، جعفر بن ربیعہ اور ابی فراش کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام روز عید الفطر اور روز عید الاضحیٰ کے علاوہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی حدیث نبوی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن لہیہ کے ذریعے سے انہی کی سند اور الفاظ میں روایت کی ہے۔ طبرانی کہتے ہیں کہ ان سے ابو الاسر نبا، روح بن فرج، عمرو بن خالد حرانی اور ابن لہیہ نے ابی قتادہ اور یزید بن رباج کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر نے عبداللہ بن عمرو سے سنا اور عبداللہ بن عمرو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، جبکہ داؤد علیہ السلام آدھا سال کے روزے رکھا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزے میں سے رہتے تھے اور ان میں 3 دنوں میں کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حج کا ذکر۔ حافظ ابو یعلا فرماتے ہیں کہ ان سے سفیان بن وکی اور خود ان کے والد نے زما یعنی ابن ابی صالح، سلمہ بن حرام، اکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 151۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے راستے میں وادی اسنان پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ کون سی وادی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وادی اسفان ہے۔ حضرت ابو بکر سے یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب نوح، ہود اور ابراہیم علیہ السلام بیت العتیق قدیم خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئے تھے تو وہ اسی وادی سے گزرے تھے۔ ان کے اونٹ سرخ رنگ کے تھے جن کی نکیلیں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھیں۔ ان کا اپنا لباس تہبندوں اور عباداؤں میں پر مشتمل تھا اور ان کی عبائیں چیتے کی کھال کی طرح تھیں۔ اس حدیث میں بڑی غرابت پائی جاتی ہے۔ مؤلف حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے سلمان بن حرب اور حماد بن زید نے ثقب بن زہبر اور زید بن اسلم کے حوالے سے بیان کیا، جبکہ حماد کو جہاں تک یاد تھا انہوں نے عطا بن یسار اور عبداللہ بن عمرو سے سنا تھا کہ ایک روز جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو وہاں ایک صحرا نشین شخص یعنی بدو آیا جس نے اپنی قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا جس میں دیبا کا نام تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ آیا اس کا ساتھی وہی لباس تھا جو اہل فارس اور اہل روم بطور نمائش استعمال کرتے تھے، اور کیا اہل عرب میں اب اہل فارس اور اہل روم کی طرح قبر و نخوت میں مبتلا ہونے لگے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبہ ایک طرف سے پکڑ کر فرمایا، یہ لباس تم پر نہیں سجتا کیونکہ اس سے عقل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا تھا، میں بطور وصیت تمہیں دو باتوں کا حکم دینا اور دو باتوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ جن دو باتوں کا میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ خدائے واحد کے سوا کسی معبود، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کی تحمید و تمجید بیان کرتے رہنا۔ زمین اور آسمان کے 7 طبقات ہیں، اگر زمین کے 7 طبقات اور آسمان کے 7 طبقات کسی ایک جگہ جمع ہو کر مبہم شکل میں بھی کسی کے سامنے آ جائیں تو وہ ان سب کو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمد کہتا ہوا پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق کا رزق دیتا ہے اور انہیں شریک اور قبر سے روکتا ہے۔ لہذا میں بھی تمہیں ان دو باتوں سے اجتناب کی وصیت کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے یا تمام حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا لباس زیب تن کرنا شرک میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر دریافت کیا گیا، کیا اچھی سواری پر سوار ہونا شرک سمجھا جائے گا؟ جب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آیا کسی کی مجلس میں لوگوں کا آ کر بیٹھنا اس شخص یا دوسروں کے لیے شرک سمجھا جائے گا؟ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 152۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ تو آپ نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا، اس لیے آپ سے دریافت کیا گیا کہ پھر کفر و شرک میں فرق کیا ہے؟ تو شرک کیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ حق کو کمتر اور لوگوں کو بڑا سمجھنا شرک ہے۔ یہ اسناد صحیح ہے، لیکن ان سے کسی محدث نے استخراج نہیں کیا۔ مؤلف ابو القاسم طبرانی نے عبد الرحیم بن سلیمان کی روایت محمد ابن اسحاق، عمرو بن دینار اور عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 2 خصائل سے پیوستگی اور 2 خصائل سے اجتناب کی وصیت کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بھی بیان فرمائی تھیں جن کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے سطور بالا میں آ چکا ہے۔ یہی حدیث ابو بکر بازار سے بھی ابراہیم بن سعید، ابی معاویہ الزریر، محمد ابن اشحاق، عمرو بن دینار، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی طرح مروی ہے جیسا کہ طبرانی نے روایت کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی آخری حوالے میں بھی عبداللہ بن عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جگہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہوگا، جیسا کہ طبرانی کی روایت کے آخری حوالے میں بیان کیا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ اہل کتاب کا گمان یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر شریف 600 سال کی تھی، لیکن اہل کتاب کا یہ گمان یا خیال محل نظر ہے، کیونکہ اگر قرآنی بیانات سے اہل کتاب کی اس قیاس کا مقابلہ کیا جائے تو اہل کتاب کا یہ قیاس صریحاً غلط ٹھہرے گا۔ قرآن کا پہلا بیان یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بعثت سے قبل اور طوفان تک کا زمانہ ملا کر 950 سال ہو چکی تھی۔ طوفان کے بعد وہ کتنے سال اور زندہ رہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ قرآن کا دوسرا بیان جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے استخراج پیش کیا ہے اور اب تک محفوظ ہے، یہ ہے کہ وقت بعثت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی اور طوفان کے بعد وہ 350 سال اور زندہ رہے، تو اس حساب سے ان کی پوری عمر 1780 سال قرار پاتی ہے۔ جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے محل وقوع کا سوال ہے تو جیسا کہ ابن جریر اور ازرقی نے عبد الرحمن بن ثابت یا کسی دوسرے تابعی کے حوالے سے مراسلاً بیان کیا ہے، ان کی قبر
میں مسجد حرام میں ہے۔ یہ بیان قوی ہے اور یقیناً صحیح بھی ہے، کیونکہ اکثر متاخرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا قیام علاقہ بقا کے کسی شہر میں بتایا ہے جس کے آج کل برق نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، جہاں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسجد بکرک نوح علیہ السلام کی نسبت سے تعمیر کی گئی ہو۔